90% مسلمان بے نمازی ہے. یہ آخرت کی فکر ہے کہ دنیا کی کس کی لالچ میں ہر چیز کے بارے میں دعوت دو. نماز کی نہیں امام صاحب، وہ فرصت نہیں ہے، کام سے فرصت نہیں ہے، دکان سے فرصت نہیں ہے، نوکری سے فرصت نہیں ہے. تو پیارے بھائیو، یہ فکر آخرت ہے کیا؟ بولو. تم کو دنیا کی ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، فرصت ہے. کھانا کھانے کی فرصت ہے، لیٹرین جانے کی فرصت ہے، دنیا کمانے کی فرصت ہے. 10 منٹ 5 منٹ کی فرصت اپنے رب کے ذکر کی نہیں ہے. ذرا غور کرو کتنی بے حیا اور بے شرم ہو گئی یہ قوم. امت کہتی ہے نماز کے لیے فرصت نہیں ہے، مؤذن کی آواز سنتا ہے اللہ اکبر، اس پر کوئی کپ کپی تاری نہیں ہوتی ہے، وہ دنیا کو کہتا اکبر اللہ اکبر، وہ صرف سنتا ہے، دل میں اترا نہیں ہے رب کی کبریائی. یہ کس کی ہے؟ آخرت سے بے فکری کا نتیجہ ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تبارك وتعالى جل مجده وعز اسمه في سورة الأعلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر. رواہ مسلم. هذا الحدیث حدیث پاک نمبر 7417.
حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، عزیزان گرامی، بلا کسی تمہید کے حمد الہی اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات پر صلاۃ و سلام اللہ رب العزت کی طرف سے سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات پر نازل ہو رہا ہے اور ابد الآباد تک ہوتا رہے۔ بطور خاص امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین کرام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان اور ٹاپک ہے فکر آخرت۔ اس موضوع اور عنوان کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کو کنونس کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، فکر آخرت، یہ دونوں لفظ عربی زبان کا ہے۔ فکر سوچنا، سمجھنا، اس کے بارے میں غور و خوض کرنا، کسی بھی چیز کے بارے میں۔ یہاں مومن کو یہ تلقین نہیں بلکہ ایمان، عین ایمان قرار دیا گیا کہ آپ کو آخرت کی فکر ہر لمحہ ہونی چاہیے، اس کے بارے میں سوچ بچار۔ آخرت ہے کیا؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں، فکر آخرت، آخرت کی فکر کرے گا کون؟ پہلے آخرت کو سمجھ تو لو، آخرت ہے کیا؟ تو مختصراً، بالکل شارٹ وے میں، بے شمار عالم اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ اس میں بہت سارے عالم ہیں، اس کے ذکر کی ابھی ضرورت نہیں۔ دو عالم کا ذکر کرتا ہوں جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے۔ ایک کا نام رکھا خالق اکبر نے، عالم دنیا، اور دوسرے کا نام رکھا عالم آخرت۔ یہ عالم ہے، ایک کائنات ہے بہت بڑی۔ یہ دنیا تو بہت چھوٹی سی ہے۔ عالم دنیا کو پہلے بنایا، یعنی پہلے اس کو رکھا اور اس کے بعد رکھا آخرت کو، اسی لیے اس کا نام رکھا آخرت، بعد میں آنے والی، اور دنیا اس کے قریب جا رہی ہے دن بدن، اسی لیے اس کا نام رکھا دنیا، جس میں ہم آپ ابھی سانس لے رہے ہو۔ اصل دنیا اور آخرت یہ دونوں الگ الگ عالم ہیں۔ اس کا جو قانون ہے وہ رب نے الگ بنایا ہے، اور عالم آخرت کا قانون الگ بنایا ہے۔ اس دنیا کا ایک لقب ہے عالم اسباب، سبب کی دنیا۔ یہاں ہر چیز اللہ تبارک و تعالی انجام دیتے ہیں، لیکن سبب کے پردے میں۔ یہ بنیادی بیسک ڈفرینس بتا رہا ہوں عالم آخرت اور عالم دنیا کی۔ عالم دنیا میں ہر چیز سبب کے پردے میں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کو کسی چیز کو پیدا فرمانا ہے تو خود کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ سے کرتے ہیں، لیکن کام کس سے لیتے ہیں؟ بندے سے۔ ایک بچہ کو دنیا میں لانا ہے تو دو مرد عورت کا ملاپ کرواتے ہیں، پھر اس بچے کو دنیا میں بھیجتے ہیں۔ اسباب کی دنیا ہے۔ لیکن عالم آخرت میں ہر چیز آٹومیٹک سسٹم ہے مولا کا، وہاں سب کچھ مالک نے شان کن فیکون کے تحت رکھا ہے۔ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ اس عالم دنیا کو ایمان والے خوب اچھی طرح سمجھ لو۔ اس عالم دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عالم آخرت کے لیے امتحان گاہ بنایا ہے۔ یہ ہر مومن، ہر ایمان والے مرد و عورت، بوڑھے جوان، بچے، سب کو اچھی طرح اپنے ذہن کے گوشے میں محفوظ کر لینا چاہیے، دل میں یقین کر لینا۔
چونکہ یہ قرآن و سنت کی باتیں ہیں۔ امتحان گاہ ہے، امتحان ہال ہے، کون کیسا ایگزام دے رہا ہے؟ ایگزام پیریڈ ہے یہ انجوائے پیریڈ نہیں ہے۔ انجوائے پیریڈ تو مولا نے عالم آخرت میں رکھا ہے تمہارے لیے، اگر یقین ہو تو۔ لیکن یاد رکھیں، فکر آخرت جو میرا موضوع آج کے خطبے کا، بہت ہی سینسٹیو، بہت حساس موضوع ہے۔ آخرت کی فکر سچا ایمان والا کر چکا اور آج بھی کر رہا ہے، آنے والے وقت میں بھی کرے گا۔ کافر مشرک تو اس کا ایمان ہی نہیں پہلے عالم آخرت پر۔ عالم آخرت کیا ہے؟ وہ تو سمجھتا ہے جو کچھ ہے نموت و نحیا، اس کا جملہ کوٹ کیا ہے مالک نے قرآن حکیم میں۔ کافر مشرک کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم یہیں زندہ ہیں، مر جائیں گے اور ختم ہو گئے، دنیا ختم ہو مت ہو، ہم یہیں مر مٹ گئے، اب کوئی آگے معاملہ نہیں ہے۔ ایمان والو، سچے توحید پرستو، سچے توحید الہی کے شیدائیوں، سنجیدگی سے بات کو سمجھو۔ عالم آخرت کی فکر، عالم آخرت کئی چیز کے مجموعے کا نام ہے۔ عالم آخرت میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات پاک، اس کی صفات پاک، اس کے اسماء حسنہ، اس کا پختہ مستحکم عقیدہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حساب کا دن، اس دنیا کو مٹانے کے بعد مالک کائنات عالم آخرت کو سامنے لائے گا۔ ابھی پردے میں رکھا ہے اسے۔ دنیا آخرت کے بیچ میں ایک عالم ہے، اس کا نام ہے عالم برزخ۔ اس کی بھی فکر کرنی ہے، چونکہ وہ بھی ایک حصہ ہے عالم آخرت کا۔ عالم آخرت کا پہلا زینہ ہے، پہلی منزل ہے، اس لیے اس کو بھی سننا، سمجھنا، اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اس کا نام ہے عالم برزخ۔ وہ نہ عالم آخرت ہے نہ عالم دنیا ہے، بیچ میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا ہے عالم برزخ، جس کو ہم آپ اپنی چلتی پھرتی زبان میں کیا بولتے ہو؟ قبر والی زندگی۔ تو قبر والی زندگی کا مطلب وہ گڈھا نہیں جو انسان کے لمبائی اور اس کے قد کے برابر گڈھا کھود کر ہم آپ دفن کر کے آتے ہو، وہ ایک عالم ہے، اس پر بھی غیب کا پردہ ہے۔ وہاں سے عالم آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے، اور عالم آخرت تو آگے ہے قیامت کے دن کے بعد۔ اچھا، عالم آخرت میں بہت سارے دو ملک ہیں بہت مشہور و معروف۔ ایک کا نام خالق اکبر نے رکھا ہے الجہنم، اور دوسرے کا نام رکھا ہے الجنت۔ جہنم ایک بہت بڑا ملک ہے، جنت بھی ایک بہت بڑا ملک ہے۔ کتنا بڑا ہے وہ رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ جہنم بھی کتنا بڑا ملک ہے، ان دونوں ملکوں کے مجموعے کا نام ہے عالم آخرت۔ یاد رکھیے گا، یہ ڈیفینیشن یاد رکھیں گے تو بڑے مسائل حل ہوں گے۔ یہ دونوں ملک کا مجموعہ ہے، اور عالم آخرت تو ایک بڑا عالم ہے ہی۔ ان دونوں عالم میں دو عالم اور بنا ہے رب نے، ایک کا نام عالم جہنم، دوسرے کا نام عالم جنت۔ اور ان دونوں کا عقیدہ رکھنا، یقین کرنا، یقین کامل رکھنا، یہ توحید الہی کا حصہ ہے، اٹوٹ حصہ ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ نہیں جہنم نہیں ہے، وہ پہلے مومن ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توحید ہی کو نہیں قبول فرماتے، چونکہ توحید کا ایک حصہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہی پر صرف یقین کرنا نہیں، بلکہ اس کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا، چونکہ فرشتے بھی غیب میں ہیں، فرشتے ہم آپ کے ساتھ ہیں، نظر نہیں آتے ہیں، کل نظر آئیں گے، سب نظر آئیں گے۔ خالق اکبر خود سچے ایمان والوں کو اپنا دیدار کروائیں گے، اس کا بھی یقین کرنا۔ جنت حق، جہنم حق، قیامت کا دن حق، اللہ تعالیٰ کا حساب و کتاب حق، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما کر جس کو لے جانا ہے جہنم میں اس کو جہنم میں بھیجنا حق، جس کو جنت میں جانا ہے سچے توحید پرست
مرد و خواتین کو، وہ بھی حق، حق کا مطلب سچ، اللہ تعالیٰ کا دیدار حق، فرشتے حق، تمام رسولوں کی، تمام نبیوں کی نبوت و رسالت حق، قیامت کا دن حق، تقدیر حق، مرنے کے بعد دوبارہ جو زندگی ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، سرمدی ابدی ہوگی، وہ بھی حق، حق کا مطلب سچ۔ اب یہ عالم آخرت کی فکر آج کی دنیا میں، حالات حاضرہ میں ہم مسلمانوں کے اندر کتنا ہے، وہ ہم آپ کی نظروں کے سامنے سب تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج کتنی فکر ہے تو یاد رکھیں حقیقت میں جو کیلکولیشن میں نے کیا ہے، اب ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی سوچیں گے انسانی انرجی جو ہم آپ کا ہے، اس کو ہم اس دنیا کے لیے، یعنی دنیا کی لالچ، اس ملعون مردود دنیا کی محبت، اس سے اتنا پیار ہے، اس کی لالچ، اس کی حرص اس قدر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے ہمارے اندر کہ اپنی انرجی کا 95% خرچ کرتے ہیں کس پر؟ دنیا پر۔ شاید آج کا مسلمان 5% اپنا انرجی عالم آخرت کی فکر کے لیے چھوڑا ہوگا، اس میں بھی شک ہے کہ وہ 5% ہے بھی یا نہیں، چونکہ ہمارے آپ کے حالات جو ہیں نا، ہم آپ کا جو کردار ہے، ہمارا جو گفتار ہے، ہمارا جو رہن سہن ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ بتا رہا ہے کہ عالم آخرت کی فکر اس کو ہے ہی نہیں، یہ عالم آخرت سے بے فکر ہے، ہاں دنیا کی بڑی فکر سوار ہے، کل کیا کرنا ہے، مکان کیسے بنانا ہے، 2 ویلر ہے، 4 ویلر کیسے لینا ہے، نوکری کرنی ہے، کون کہتا نہیں کرنی ہے، لیکن آخرت کی فکر کو چھوڑ کر اگر سارا دنیا ہی دنیا ہے تو پھر سوچیں کہ وہ زندگی کیسی ہے۔ ایک بندہ کہیں نوکری کرنے جاتا ہے، یہ نہیں تلاش کرتا کہ کہیں مسجد بھی ہے، کہیں ہماری جمعہ کی نماز تو نہیں چھوٹے گی، کہیں ہم اپنے رب کی ذکر سے غافل تو نہیں ہو جائیں گے، چونکہ وہ روزی جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو کر یا رب کے قانون کو توڑ کر پامال کر کے روزی کمائی جائے، وہ روزی، اس روزی میں برکت ہوگی ہی نہیں۔ لیکن آج کے مسلمانان عالم، میں مسلمانان ہند یا مہوا کی سرزمین کی بات نہیں کر رہا ہوں، پیارے مسلیان کرام یاد رکھنا، جب میں گفتگو کروں تو یاد رکھیا انٹرنیشنل لیول کی بات کرتا ہوں، انٹرنیشنل لیول کی، بین الاقوامی سطح پر پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے حالات حاضرہ آپ سامنے رکھو، ذرا گہری نگاہ ڈالو، ایک سرسری نگاہ ڈالو تو فکر آخرت کی فکر، ہمارا کردار بتاتا ہے کہ آخرت کی فکر بالکل نہیں ہے۔ کتنے کو فکر ہے آخرت کی؟ آخرت کی فکر ہوگی تو مسلمانوں میں ذرا کیلکولیشن آپ کرو، 5 وقت کی نماز جو فرض عین ہے، جو توحید الہی کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے، اس کی پابندی کتنے لوگ کرتے ہیں معلوم؟ 90% مسلمان بے نمازی ہے، مشکل سے 10%، پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، ایشیا یا عرب یا عجم کی بات نہیں ہو رہی ہے، 90% مسلمان بے نمازی ہے۔ یہ آخرت کی فکر ہے کہ دنیا کی کس کی لالچ میں ہر چیز کے بارے میں دعوت دو، نماز کی نہیں، امام صاحب وہ فرصت نہیں ہے، کام سے فرصت نہیں ہے، دکان سے فرصت نہیں ہے، نوکری سے فرصت نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیو، یہ فکر آخرت ہے کیا؟ بولو، تم کو دنیا کی ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، فرصت ہے، کھانا کھانے کی فرصت ہے، لیٹرین جانے کی فرصت ہے، دنیا کمانے کی فرصت ہے، 10 منٹ 5 منٹ کی فرصت اپنے رب کے ذکر کی نہیں ہے۔ ذرا غور کرو کتنی بے حیا اور بے شرم ہو گئی یہ قوم، امت کہتی ہے نماز کے لیے فرصت نہیں ہے، مؤذن کی آواز سنتا ہے، اللہ اکبر، اس پر کوئی کپ کپی تاری نہیں ہوتی ہے، وہ دنیا کو کہتا اکبر، اللہ اکبر، وہ صرف سنتا ہے، دل میں اترا نہیں ہے رب کی کبریائی۔ یہ کس کی ہے؟ آخرت سے بے فکری کا نتیجہ ہے۔
چونکہ آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے، آخرت میں پہنچنا ہے۔ موٹا سا سوال ہے، کہاں سے آئے؟ کوئی پوچھتا ہے نا کہاں سے آئے، کہاں ہو، یہاں کیوں آئے، یہاں سے کہیں جانا بھی ہے؟ اچھا جانا ہے تو وہاں کیا چیز کی ضرورت پڑے گی؟ یہ کبھی یہ سوال آپ نے سے کیا؟ مسلیان اکرام، آپ ایمان والے ہو، کبھی تنہائی میں مطلب مت کرو، دکان میں، مکان میں، نوکری پیشہ ہو، آپ بستر پر جاتے ہو رات میں، لیٹو، ذرا سا 5 منٹ وقت نکال کے اپنے آپ سے سوال کرو، اے میاں کہاں سے آئے؟ کس نے تمہیں پیدا کیا؟ آئے تو کہاں سے آئے؟ آئے تو کہاں آئے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ رب نے اس کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ یہاں سے جانا بھی ہے کہیں، جہاں جانا ہے وہاں کے لیے کیا تیاری کیا ہے؟ کیا یہاں انجوائے کرنے آئے ہو؟ یہ انجوائے پیریڈ ہے کیا؟ اور آگے والا پیریڈ جب کفن پہنا کے لوگ اور جنازے کی نماز پڑھا کے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر کے آخرت، جو فکر آخرت موضوع ہے آج کا، عالم آخرت کے دروازے پر تمہیں پہنچا دیتے ہیں، ڈال کے چلے آتے ہیں قبر میں۔ اب وہاں سے یہ پہلا زینہ ہے، تم نے عالم آخرت کے زینے کے پہلے زینے سے لے کر سفر کے شروع سے لے کر آخر تک کے لیے کیا سوچا ہے؟ قبر میں کیا چیز کام آئے گی؟ تم کو یہاں اے سی کی ضرورت ہے، فین کی ضرورت ہے، گرمی کا دن ہے، اچھا بستر چاہیے۔ قبر میں بستر چاہیے کہ نہیں؟ اچھا تمہیں لباس چاہیے کہ نہیں؟ کیا فکر کیا؟ مالک کائنات فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ اے ایمان والو، اگر ایمان کے دعوے میں سچی ہو تو غور سے سنو اپنے رب کا کلام، خوب جان رکھو، خوب اچھی طرح یقین رکھو، یہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کھیل تماشا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ وزینۃ و تفاخر۔ آج کھیل تماشا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ چاروں طرف جہاں دیکھو کھیل تماشے ہیں۔ وزینۃ و تفاخر و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ دنیا والے عام طور پر کیا کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے سورہ الحدید، سورہ پاک نمبر 57، سورہ پارہ نمبر 27، شوق ہوگا تو پڑھیے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، تم تو جاہل ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے دنیا بنائی، دنیا کا نقشہ کیا ہے، دنیا والے کیا کر رہے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں، غور سے سنو۔ یہ میری شان کریمی ہے کہ تمہیں کنونس کر رہا ہوں، تمہیں ایڈریس کر رہا ہوں۔ زینت و تفاخر و تکاثر، آپس میں دو بوڑھا، 4 بوڑھے لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں؟ قبر کی، حشر کی، قیامت کی، جنت کی، جہنم کی، یوم حساب کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری یا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں؟ نہیں۔ سنو، میں اتنے پوتا کا دادا ہوں، میرے پاس اتنے پوتے ہیں، میرے اتنے بیٹے ہیں، میرا بیٹا امریکہ میں رہتا ہے، میرے بیٹے کی فلائٹ لندن میں ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے۔ مولا پورا نقشہ کھینچ رہے ہیں، تکاثر، تفاخر و تکاثر، آپس میں فخر و غرور کی باتیں کرتے ہو۔ میں اتنا بیٹا والا، میرے پاس 10 بیٹے ہیں، 6 بیٹی ہے، میرے پاس یہاں فلائٹ ہے، بنگلور میں فلائٹ ہے، میرا بیٹا لندن میں رہتا ہے۔ اچھا یہی بات کرنے کو ملا ہے؟ 80 سال کے بڈھے ہو گئے، پاؤں قبر میں لٹکا ہوا ہے، آخرت کی یہی فکر ہے؟ نماز کی فکر نہیں ہے، اچھی زبان کی فکر نہیں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مال، اپنی جانی عبادت التحیات، اپنی زبانی عبادت التحیات، الصلوات، بدنی عبادت کی فکر نہیں ہے۔ نہیں، اس سب کی بڑی فکر ہے، میرا بیٹا یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، میری فلائٹ ہے، میری 2 گاڑیاں ہیں، 25 لاکھ کی کار میرے بیٹے نے خریدا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اچھا تو کرتے رہیے۔ وَتَكَاثُرٌ، تفاخر و تکاثر، غرور کی باتیں کرتے ہو۔ دنیا کی زندگی میں تمہارے پاس ہے کیا ہے؟ کس میں؟ فی الاموال والاولاد، اولاد کے بارے میں، مال و دولت کے بارے میں، میں اتنی پراپرٹی، میرا اتنا بینک بیلنس۔ اچھا تو آخرت کا بینک بیلنس بھی کچھ رکھے ہو؟ کہیں جنت میں بھی رب کی کوئی فلائٹ خریدے ہو، کوئی کوٹھی وہاں بھی لیے ہو؟
یہاں کی فلائٹ کی تو بڑی فکر ہے، فکر نہیں بلکہ لالچ ہے، حرص ہے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جانتے ہو دنیاوی زندگی کی مثال، ایگزامپل مولا دے رہے ہیں۔ ایگزامپل سے بات بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ میں آسمان سے بارش برساتا ہوں، زمین سے پیداوار اگاتا ہوں، کسانوں کو کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن وہ پیداوار کیا ہوتا ہے؟ ایک زمانہ، ایک پیریڈ آتا ہے کہ وہ پیداوار پیلا ہو جاتا ہے، پھر چورا چورا ہو جاتا ہے۔ تمہاری زندگی بھی ایسی ہی ہے، پیدا ہوتے ہو تو بڑے خوبصورت لگتے ہو، پھر چھوٹے سے 10 سال کے ہوتے ہو، جوان ہوتے ہو تو کڑیل جوان بڑے خوبصورت لگتے ہو، وہی جوان جب بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے تو کیسا چورا چورا لگتا ہے، پیلا پیلا۔ ساری مشین کیا ہو جاتی ہے؟ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہو گئے تو کینسر کے پیشنٹ ہو گئے اور دوسری بیماریوں کے چپیٹ میں آ گئے۔ بڑھاپے میں قدم رکھتے ہو، ذرا سوچو جب پیدا کیا تھا میں نے اتنا بڑا تو تم کیسے تھے؟ جوان ہوئے تو کڑیل جوان کتنے خوبصورت ہینڈسم لگتے تھے، اور جب بڑھاپے میں قدم رکھے تو چورا چورا ہو گیا۔ ٹھیک تمہاری زندگی ایسے ہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر ایسی ہی زندگی گزار کے آئے تو پھر عذاب شدید، عالم آخرت میں بڑا دردناک اور بہت بڑا عذاب ہے۔ مالک کائنات دعوت دیتے ہیں اپنے بندوں کو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اگر آخرت کی فکر ہے تو دوڑ کے چلو، ذرا متوجہ ہو جاؤ، اس جنت کی فکر کرو، اس جہنم سے بچنے کی فکر کرو جس کو میں نے سب سے برا ٹھکانہ بنایا ہے۔ ایک نمونہ صرف پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو حقیقت میں سچے ایمان والوں کے لیے کیا بنایا ہے؟ حدیث پاک پیارے نبی فرماتے ہیں دنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مثال دی گئی ہے، اب ایسا نہیں کہ یہ جہنم ہے یا قید خانہ ہے، ایمان والوں کے لیے بطور جیل خانہ، قید خانہ کی طرح یہ دنیا ہے، اور کافروں مشرکوں کے لیے جنت کی طرح ہے۔ جنت کا مطلب وہ جنت نہیں، یہاں ایگزامپل یہ دیا گیا کہ ایک کافر مشرک، اس کو حلال حرام سے کیا لینا دینا، کوئی فکر تو ہے نہیں، اس کا عقیدہ ہے کہ یہی کمانا ہے، کھانا ہے، بچے پیدا کرنا ہے، مکان بنانا ہے، مر جانا ہے، شمشان گھاٹ میں جل جانا ہے، ختم ہو گیا معاملہ، یہی ہے نا۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ نہیں، یہاں سے ہماری زندگی، یہاں کی زندگی کے بعد دوسری زندگی ہماری شروع ہونے والی ہے، وہ عالم آخرت کی زندگی ہے، وہ وہاں سے ایک نئی زندگی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو فرمایا گیا کہ ایک مومن سوچتا ہے، آخرت کی فکر حرام نہیں کمانا ہے، حلال کمانا ہے، ہمیں وقت پر اپنے رب کا ذکر بھی کرنا ہے، ہم ہمیشہ چوکنا رہیں گے۔ آخری حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اب حضرت عبداللہ ابن عمر ہی سے نہیں فرماتے، یاد رکھیے یہ صحابی سے فرما رہے ہیں، لیکن پیارے نبی کا جو فرمان ہے وہ سارے جہان والوں کے لیے ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جب صبح میں نکلتے ہوئے سورج کو دیکھو نکلتا ہوا تو اس کے غروب ہونے کا انتظار مت کرنا، یہ آخرت کی فکر جس پر ہوگی وہ چوکنا رہے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ صبح میں سورج نکلتا ہوا دیکھو تو اس کے غروب ہونے سے پہلے، ڈوبنے سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بلا سکتے ہیں، تیار رہو اپنے رب کے پاس جانے کے لیے، یعنی عالم آخرت میں جانے کے لیے۔ اور جب ڈوبتے سورج کو دیکھنا تو کل کے صبح کے سورج کے نکلنے کا انتظار مت کرنا۔ یہ نبی کا فرمان خالی حضرت عبداللہ ابن عمر کے لیے تھا؟ نہیں، سارے پوری انسانیت کے لیے ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ اس لیے پیارے نبی فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی مسافر، اور تم ایسے زندگی گزارو جیسے ایک مسافر چلتا چلتا تھک کر کے دھوپ اور تپش کی وجہ سے کسی سایہ دار پیڑ راستے میں مل جاتا ہے تو اس کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے، سستا لیتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ خود پیارے نبی نے اپنی شان میں بھی فرمایا میرا کیا ہے، تمہاری دنیا سے میرا کیا تعلق ہے، بس اتنا کہ جیسے ایک مسافر چلتے ہوئے ایک سایہ دار پیڑ کے نزدیک سائے میں وقت گزار لیتا ہے۔ آخری بات
اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک پر خطبہ مکمل کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری باتیں تو ہو گئیں، لیکن میرے بندو تمہارا کیا حال ہے میں بتاتا ہوں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی اس کو بہتر سمجھتے ہو، جبکہ میں کہتا ہوں اللہ ہو کر، خالق ہو کر، مالک ہو کر، رازق ہو کر تیرا کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت ہی سب سے بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ بولو تم نے فانی یعنی فنا کے گھاٹ اترنے والی جو دنیا ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، تم بھی ختم ہونے، تیرا مال بھی، یہ دنیا بھی، اس پر تو مر مٹے ہو، اس کی تو بڑی فکر ہے، اور آخرت کی فکر تمہیں نہیں ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کا نام ہے، وہ عالم ہمیشہ باقی رہے گا، اور میں کہتا ہوں سب سے بہتر ہے۔ یہ تو بہتر ہے بھی نہیں، یہ تو بدتر ہے۔ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو آئندہ جمعہ میں موقع ملا تو انشاءاللہ پھر اس دنیا کی حقیقت اور اس دنیا پر جو مر بیتے ہیں، ہم آپ عاشق ہیں، دنیا والے عاشق ہیں، اس کا نتیجہ انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ آخرت کی فکر کرنا ہم آپ کے سلف صالحین، تمام انبیاء کرام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، تمام صحابہ کرام کی کا حصہ رہا، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی آخرت کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات ہر مومن کو آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں معجزن فرما دے۔ آخرت کی فکر حقیقت میں جو قرآن و سنت کی روشنی میں فکر کرنی ہے وہ فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔